انسانیت کی معراج، ایمان کی گہرائی اور محبت کی سچائی اگر کسی رشتے میں سمٹ سکتی تھی تو وہ حمزہ اور عمر کی دوستی تھی۔ یہ محض دو انسانوں کا باہمی تعلق نہ تھا، بلکہ یہ وہ رشتہ تھا جو آسمانوں پر باندھا گیا ہو اور زمین پر ایک مثال بن گیا ہو۔ ایک ایسی مثال جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی، جس کی روشنی میں بھٹکے ہوئے رشتے راہ پا سکیں گے اور جو انسانی ایثار اور قربانی کی لازوال داستان بن کر زندہ رہے گی۔ وہ دونوں بچپن ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے۔ ان کا گاؤں اگرچہ چھوٹا سا تھا، مگر اس کی فضائیں ان کی معصوم شرارتوں، بے فکری کی ہنسیوں اور بچپنے کے انمول وعدوں سے گونجتی رہتی تھیں۔ گاؤں کی کچی گلیوں سے لے کر مکتب کے ٹاٹ بچھائے صحن تک اور مسجد کے ٹھنڈے فرش سے لے کر گاؤں کے اکلوتے کھیل کے میدان تک، وہ دونوں ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتے۔ حمزہ قدر خاموش طبع، سوچ بچار کرنے والا، اور عمر تیز و ترار، ہسمکھ مگر انتہائی با اصول۔ ان کے والدین ایک دوسرے کے دوست تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت اسلامی اقدار اور اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر کی تھی۔ نمازیں ساتھ پڑھتے، تلاوت ساتھ کرتے اور پھر سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے گزارتے۔ کبھی عمر کا سائیکل خراب ہوتا تو حمزہ اس کا بستہ اٹھائے آدھا راستہ پیدل چلتا تاکہ عمر سائیکل دھکا دے کر لے جائے۔ کبھی حمزہ کو بخار ہو جاتا تو عمر پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر کبھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا تو کبھی اسے اپنی ننھی جان سے تسلی دیتا۔ ان کے بچپن کی ہر یاد ایک دوسرے سے منسلک تھی، ایک کی کہانی دوسرے کے ذکر کے بغیر ادھوری رہ جاتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا رشتہ خون کا نہیں، مگر دل اور روح کی گہرائیوں میں وہ کسی بھی خونی رشتے سے زیادہ مضبوط، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ سچا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑا اور وہ دونوں جوانی کی دہلیز پر آن پہنچے۔ شادی بیاہ ہوئے، گھر بسے اور ذمہ داریوں کا ایک نیا باب کھل گیا۔ حمزہ نے اپنے والد کے ساتھ مل کر گاؤں کے چوک میں ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان کھول لی تھی۔ اس کی آمدن اگرچہ قلیل تھی، مگر وہ قناعت پسند اور شکر گزار تھا۔ جو کچھ ملتا اللہ کا شکر ادا کرتا۔ عمر کے مالی حالات نسبتاً بہتر تھے۔ اس کے والد نے اسے شہر میں ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان کھلوا دی تھی، جو گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ مگر یہ مالی فرق ان کی دوستی پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکا۔ وہ آج بھی ایک دوسرے کے غم میں برابر کے شریک تھے اور خوشی میں سب سے آگے آگے ہوتے۔ حمزہ کی اہلیہ آمنہ ایک نیک اور صابر خاتون تھیں، اور عمر کی اہلیہ فاطمہ بھی سلیقہ مند اور خدا ترس تھیں۔ ان دونوں خواتین کا آپس میں بھی بہنوں جیسا تعلق تھا۔ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلفانہ آتی جاتی اور ایک دوسرے کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتی تھیں۔ حمزہ کے گھر جب پہلی اولاد ہوئی، ایک خوبصورت سی بیٹی، تو عمر نے اسے گود میں لے کر یوں چوما جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہو۔ اس نے اس کا نام مریم تجویز کیا اور کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے حمزہ، میری جان ہے مریم۔ اور سچ تو یہ تھا کہ وہ مریم سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ لاڈ پیار کرتا تھا۔ حمزہ اور آمنہ بھی عمر کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھتے اور ان کی ہر خوشی میں برابر کے شریک ہوتے۔ حمزہ کی دکان میں جب بھی کوئی مشکل آتی، عمر چپکے سے اس کی مدد کر دیتا۔ کبھی سودا سلف میں کمی محسوس ہوتی تو عمر اپنے پیسوں سے سامان بھجوا دیتا۔ کبھی کوئی اور ضرورت آن پڑتی تو عمر کا ہاتھ حمزہ کے بڑھنے سے پہلے ہی بڑھا ہوا ہوتا۔ حمزہ کو ہمیشہ شرمندگی ہوتی، مگر عمر کہتا، حمزہ ہم بھائی ہیں، بھائیوں میں کیسی شرمندگی؟ اور ویسے بھی یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا فضل ہے جو مجھے تم پر خرچ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ حمزہ بس مسکرا دیتا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ہوتی جو ہزاروں الفاظ سے زیادہ گہری تھی۔ مگر زندگی ایک جیسی نہیں رہتی۔ خوشیوں کے ساتھ غم اور ہنسیوں کے ساتھ آنسو بھی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اور سچی دوستی کی پہچان ہی تب ہوتی ہے جب زندگی کوئی ایسی کٹھن آزمائش لے کر آئے جو سب کچھ ہلا کر رکھ دے۔ اور ایسی ہی ایک آزمائش حمزہ کے خاندان پر نازل ہوئی، جو ان دونوں دوستوں کی دوستی کو قیامت تک کے لیے ایک زندہ مثال بن گئی۔ مریم، جو اب 6 سال کی پیاری سی بچی تھی، اچانک بیمار رہنے لگی۔ شروع میں تو اسے عام بخار سمجھا گیا، مگر جب بخار مسلسل رہنے لگا اور اس کے جسم میں کمزوری بڑھنے لگی تو حمزہ اور آمنہ پریشان ہو گئے۔ وہ اسے گاؤں کے مقامی حکیم کے پاس لے گئے، پھر قصبے کے ڈاکٹر کے پاس، مگر کوئی آفاقہ نہ ہوا۔ مریم کی ہستی کھیلتی زندگی میں یکایک خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی اور اس کی مسکراہٹ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ یہ الفاظ بم بن کر حمزہ اور آمنہ پر گرے۔ لاکھوں روپے؟ یہ وہ رقم تھی جو حمزہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اکٹھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے پتھر بن گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ننھی مریم کا مرجھایا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ اس کے دل میں ایک سوئی سی چبھی۔ وہ اپنی بیٹی کو کیسے بچائے گا؟ اس کے پاس تو اتنی رقم کا تصور بھی نہ تھا۔
आमना ने अपने शौहर का सहारा लिया और सिसकियां भरने लगी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है, मेरी मरियम को बचा ले। हमजा ने सब्र से काम लिया। उसने अपनी अहलिया को दिलासा दिया, अल्लाह मालिक है आमना, वही सब तदबीर करने वाला है, हिम्मत रखो, वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। मगर उसके अपने दिल की धड़कनें तेज़ थीं और उसके अंदर एक खौफ का तूफ़ान बरपा था। उसने फ़ौरन उमर को फ़ोन किया और उसे पूरी सूरत हाल बताई। उमर के दिल पर यह खबर सुनकर बिजली सी गिरी। वो अपनी दुकान पर बैठा था कि हमजा की कॉल आई। जब उसने मरियम की बीमारी और इलाज के लिए दरकार लाखों रुपए के खर्च के बारे में सुना तो उसका हाथ कांपने लगा। उसके गालों पर आंसू बह निकले। मेरी मरियम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो फ़ौरन अपनी दुकान बंद करके हमजा के पास शहर के हस्पताल पहुंचा। उमर ने हमजा और आमना को दिलासा दिया और डॉक्टरों से खुद मुलाकात की। उसने इलाज की तमाम तफसीलात और अखराजात के बारे में जाना। जब उसे मालूम हुआ कि वाकई ये लाखों का मामला है और वक्त बहुत कम है तो उसके अंदर एक बेचैनी सी छा गई। वो सारी रात सो ना सका, बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मरियम का मुस्कुराता चेहरा, उसकी शरारतें, उसका उमर चचा कहकर पुकारना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो उस वक्त की सच्चाई का सामना कर रहा था जब दोस्ती के बुलंदोबाला दावे मिट्टी में मिल जाते हैं, जब अपना खून भी आंखें फेर लेता है और जब इंसान सिर्फ अपनी ज़ात का सोचता है। मगर उमर ऐसा इंसान न था। उसके दिल में हमजा और मरियम के लिए मोहब्बत का समंदर मौजज़न था। उसने अपने तमाम वसाइल का जायज़ा लिया। उसके पास इतनी नकद रकम मौजूद नहीं थी, मगर उसे याद आया कि उसके वालिद ने उसे एक आबाई ज़मीन का टुकड़ा दिया था जो गांव से थोड़ा बाहर था और बहुत कीमती था। उसके वालिद ने कहा था, ये तुम्हारे मुश्किल वक्त का सहारा है बेटा। उमर को इस ज़मीन से जज्बाती लगाव था। वो उसकी आबाई निशानी थी। मगर एक तरफ ज़मीन का टुकड़ा था और दूसरी तरफ उसकी दोस्त की बेटी की ज़िंदगी थी। एक बेगुनाह नन्ही जान की बका का सवाल था। रात की तारीकी में उसने जाए नमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद हो गया। उसने गड़गड़ा कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी मरियम को शिफा दे। अगर उसके लिए मुझे अपना सब कुछ लुटाना पड़े तो मैं तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को ज़िंदगी दे दे। उसने इस्तिखारा किया और उसके दिल में एक सुकून सा उतरा। उसने फ़ैसला कर लिया था, एक ऐसा फ़ैसला जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। सुबह होते ही उसने अपनी अहलिया फ़ातिमा से बात की। फ़ातिमा, मरियम को बचाना है, किसी भी कीमत पर। फ़ातिमा ने परेशानी से अपने शौहर को देखा। मगर कैसे उमर? डॉक्टरों ने लाखों का बताया है। मैं अपनी ज़मीन बेचूंगा फ़ातिमा, उमर ने मजबूत लहजे में कहा। फ़ातिमा का रंग फक हो गया। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ और परेशानी तैर गई। ज़मीन? वो आबाई ज़मीन, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल? उमर, क्या कह रहे हो तुम? उसकी इंसानी फितरत उसे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करने पर मजबूर कर रही थी। ये एक फितरी रद्द अमल था जिसे उमर समझता था। फ़ातिमा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में है और हमारे बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे अगर हम अपने सामने मरियम को मरते देख लें और हमारे पास बचाने का एक मौका हो और हम उसे गंवा दें? उमर ने जज्बाती होकर कहा। क्या हमारे बच्चे ये सुनकर फ़ख्र करेंगे कि उनके वालिद ने अपने दोस्त की बेटी को बचाने के लिए अपनी आबाई ज़मीन बेच दी, या ये सुनकर शर्मिंदा होंगे कि उनके वालिद ने सिर्फ अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र की? उसने मज़ीद कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो किसी मुसलमान की मुश्किल हल करेगा, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत की मुश्किलें हल करेगा। और क्या ये मरियम हमारी मुसलमान बहन नहीं? क्या हमजा मेरा भाई नहीं? अगर मैं आज उनका साथ नहीं दूंगा तो मेरी दोस्ती का क्या फ़ायदा, मेरे ईमान का क्या फ़ायदा? उमर की आंखों में नमी थी, मगर उसका अज़्म पहाड़ की तरह मजबूत था। फ़ातिमा अपने शौहर की बातों से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। उसने अपने शौहर के चेहरे पर एक नूर सा महसूस किया जो उसकी कुर्बानी के जज्बे से फूट रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, मगर अब वो खौफ के नहीं बल्कि रजामंदी और ईसार के आंसू थे। उसने सर झुका लिया और सिसकियां भरते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं उमर, मरियम मेरी भी बेटी है, हम सब उसकी जान बचाएंगे, अल्लाह हमें उस पर अजर देगा। ये वो लम्हा था जब उमर को लगा कि उसकी बीवी ने भी उसकी तरह अजीम कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया है। ये फ़ैसला सिर्फ उमर का नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान का फ़ैसला बन गया था। उमर फौरी तौर पर हमजा के पास गया जो अस्पताल में मरियम के कमरे के बाहर खड़ा दीवार से टेक लगाए दुआएं मांग रहा था। उसका चेहरा परेशानी से मुरझाया हुआ था और आंखें सुर्ख थीं। हमजा, उमर ने उसके कांधे पर हाथ रखा। हमजा ने चौंक कर ऊपर देखा। उमर, कुछ हुआ क्या? हाँ हमजा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उमर ने गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में कहा, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं अपनी आबाई ज़मीन बेच रहा हूँ। मरियम के इलाज का सारा खर्च उससे पूरा हो जाएगा। हमजा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो साकित रह गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या तुम अपनी आबाई ज़मीन बेचोगे? उमर, तुम ये क्या कह रहे हो?
میں تمہیں اپنی بیٹی کی وجہ سے اس حال تک نہیں دیکھ سکتا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اللہ کوئی اور راستہ نکالے گا، میں تمہارے مستقبل کو برباد نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے عمر، بہت بڑی۔ یہ قربانی نہیں ہے حمزہ، یہ میرا فرض ہے۔ عمر نے حمزہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کیا۔ میری دولت کا کیا فائدہ اگر میرے دوست کی بیٹی میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دے اور میں خاموش بیٹھا رہوں؟ وہ زمین میرے کس کام کی جب میں اپنے بھائی کی مشکل میں اس کے کام نہ آ سکوں؟ اس کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں حمزہ، ہم نے ایک ساتھ ہنسا، ایک ساتھ رویا۔ ہم بھائی ہیں حمزہ، اور بھائیوں کے درمیان کیسی شرمندگی، کیسا حساب؟ عمر نے مزید کہا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آج میں نے یہ نہیں کیا تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا میں یہ کہہ سکوں گا کہ میری زمین میرے دوست کی بیٹی کی جان سے زیادہ قیمتی تھی؟ ہرگز نہیں حمزہ، میرے لیے مریم کی زندگی سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں۔ تم مجھے اس نیکی سے محروم نہ کرو۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ اس نے عمر کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کسی پچھتاوے کا نشان نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا سکون اور اطمینان چھایا ہوا تھا۔ حمزہ جانتا تھا کہ عمر اپنے ارادے کا پکا ہے۔ اس کی دوستی کی گہرائی اس وقت حمزہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز لگ رہی تھی۔ اس نے ہار مان لی۔ عمر کے خلوص اور اس کے ایمان کے آگے وہ سر جھکا گیا۔ اس نے عمر کو گلے لگا لیا اور دونوں دوستوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں، بلکہ محبت، ایثار اور لاجواب دوستی کے تھے۔ اگلے چند دنوں میں عمر نے تیزی سے کارروائی کی۔ اس نے اپنی زمین ایک اچھی قیمت پر فروخت کی اور تمام قانونی کارروائیاں مکمل کی۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، کیونکہ مریم کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ تمام رقم اکٹھی ہو گئی اور مریم کو فوری طور پر بیرون ملک علاج کے لیے بھیجنے کا انتظام کیا گیا۔ عمر نے خود اس کے ساتھ جانے کی پیشکش کی تاکہ حمزہ اکیلا نہ ہو، مگر حمزہ نے اسے روک دیا۔ تم یہاں رہو عمر، تمہاری یہاں بھی ضرورت ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اب مریم کا علاج ممکن ہے۔ عمر نے تمام انتظامات کیے اور مریم اپنی ماں آمنہ کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہو گئیں۔ علاج کا سفر طویل اور مشکل تھا۔ کئی ہفتوں تک حمزہ اور عمر راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگتے، ہر فون کال پر دل دھڑکنے لگتے۔ پورا گاؤں مریم کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھا۔ یہ صرف ایک خاندان کی بیٹی کا معاملہ نہیں تھا، یہ پورے قصبے کی امید اور دعاؤں کا مرکز بن چکا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ کئی ہفتوں کے شدید علاج اور بے پناہ صبر کے بعد مریم کی حالت میں بہتری آنے لگی۔ ڈاکٹروں نے امید دلائی کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ ایک دن حمزہ کو آمنہ کا فون آیا۔ اس کی آواز میں خوشی چھلک رہی تھی۔ مریم ٹھیک ہو رہی ہے حمزہ، وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ہم کچھ ہی دنوں میں گھر جا سکیں گے۔ حمزہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً عمر کو فون کیا اور یہ خوشخبری سنائی۔ عمر بھی خوشی سے بے تاب ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میری مریم، میری بیٹی واپس آ رہی ہے۔ اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب مریم صحت یاب ہو کر اپنے وطن واپس لوٹی۔ ہوائی اڈے پر حمزہ، عمر اور ان کے خاندان کے افراد موجود تھے۔ جب مریم ویل چیئر پر مسکراتی ہوئی باہر آئی تو اس کا چہرہ اگرچہ تھوڑا کمزور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک اور وہی شرارت موجود تھی۔ عمر نے بھاگ کر اسے گلے لگا لیا۔ میری بیٹی، میری جان۔ مریم بھی عمر چچا کہہ کر اس کے گلے لگ گئی۔ یہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ دونوں خاندانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک بار پھر زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ عمر نے اپنی آبائی زمین کھو دی تھی، مگر اس کے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس کے دل کو ایک ایسا سکون ملا تھا جو دنیا کی کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک معصوم جان کو بچایا ہے اور اللہ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ حمزہ کی شکر گزاری کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ہر لمحہ عمر کے لیے دعا گو رہتا تھا۔ اس کی بیٹی مریم کی ہر سانس عمر کے ایثار کا ثبوت تھی۔ عمر اور حمزہ کی دوستی اب محض ایک عام دوستی نہیں رہی تھی، یہ گاؤں اور قصبے میں ایک زندہ مثال بن چکی تھی۔ لوگ جب بھی ان دونوں کو دیکھتے تو ان کی زبان پر یہی ہوتا، دیکھو یہ ہے حمزہ اور عمر۔ ایسی دوستی کی مثال آج کل کہاں ملتی ہے؟ ان کی دوستی کو اسکولوں میں، محفلوں میں اور مسجدوں میں بیان کیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی عمر کی قربانی کا صلہ اسے بہترین طریقے سے دیا۔ مریم کی صحت یابی کے چند سال بعد عمر کی دکان میں غیر معمولی برکت آنے لگی۔ اس کا کاروبار تیزی سے پھلنے پھولنے لگا۔ اسے ایک نیا موقع ملا اور اس نے شہر میں مزید دکانیں خرید لیں۔ جلد ہی وہ اپنی پرانی زمین کی قیمت سے کئی گنا زیادہ دولت کا مالک بن گیا، مگر اس کے دل میں کبھی کوئی غرور نہیں آیا۔ وہ اب بھی وہی عاجز، شکر گزار اور ایثار کا پیکر تھا۔
حمزہ اور عمر دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کو بھائی کہتے اور ان کا یہ رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط تھا۔ ان کے بچے جب بڑے ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے والدین کی اس عظیم دوستی کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس پر فخر کیا۔ مریم نے ہمیشہ عمر کو اپنا دوسرا باپ سمجھا اور اس کے لیے دل سے دعا گو رہی۔ حمزہ اور عمر کی دوستی محض ایک کہانی نہ تھی بلکہ یہ انسانیت اور ایمان کا وہ روشن باب تھی جو آج بھی دلوں کو منور کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی دوستی مال و دولت، رنگ و نسل اور حیثیت سے بالاتر ہوتی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر نبھایا جائے تو دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسی دوستی جو صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے۔ ان دونوں کی دوستی نے ثابت کر دیا کہ کچھ رشتے واقعی خونی نہیں ہوتے مگر روح سے اس قدر جڑے ہوتے ہیں کہ موت بھی انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ اور جب تک دنیا قائم ہے، حمزہ اور عمر کی دوستی کی ایک لازوال مثال بن کر زندہ رہے گی۔